السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون شریعت کا جو ہے وہ کورس ہمارا جو ہے یوٹیوب پہ چل رہا ہے، جس کا نیا سبق آج ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کے رتبے۔ انبیاء جو ہے یہ نبی کی جمع ہے۔ نبی کس کو کہتے ہیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ نبی وہ آدمی ہے جس کے پاس وحی یعنی خدا کا پیغام آیا لوگوں کو خدا کا راستہ بتانے کے لیے۔ خدا کا پیغام نبی کے پاس جو آتے ہیں وہ اس لیے تاکہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے بندوں کو اللہ تک ملا دے۔ تو انبیاء جو ہے یہ نبی کی جمع ہے۔ اب ان کا مقام اور مرتبہ اور رتبہ کیا ہے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، دیکھیں ہمارے یہاں کونسلر ہے، کونسلر سے پھر مثال کے طور پر ایم ایل اے ہے، ایم ایل اے سے پھر سی ایم ہے، سی ایم سے پھر پی ایم ہے، پی ایم سے پھر صدر ہے۔ یہ سب کا اپنا اپنا مقام اور رتبہ ہوتا ہے، سمجھے؟ تو جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں نا، ان کا مقام عام انسانوں میں کیا ہے اور رتبہ کیا ہے، اور ان کو وہ رتبہ دینا آپ پر اور ہم پر لازم ہے، کیونکہ انہیں مقام اور مرتبہ اللہ نے دی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں، یعنی صاحب کتاب کا کہنا ہے، اور اسلامی نظریہ بھی یہی ہے کہ سب سے پہلا جو انسان ہے وہ آدم علیہ السلام ہے۔ آپ اسکول پڑھیں گے تو نظریہ ارتقاء جس کو کہتے ہیں، ایولیوشن، اس کو پڑھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے اس دنیا میں کیسے وجود میں آیا، جو کہ ایک دم باطل نظریہ ہے۔ پڑھائی جو لوگ کرتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ نظریہ ارتقاء اسلام کے روح سے بالکل باطل ہے، اور یہ کچھ بھی ایسا نظریہ آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو عقیدے کا حصہ جو ہے نا مت بننے دیجیے گا، ورنہ آپ کا ایمان چلا جائے گا۔ چونکہ اللہ نے قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کو سارے انسانوں کا باپ قرار دیا ہے، سارے انسانوں کا جد امجد قرار دیا ہے، لہٰذا جب قرآن میں ایک چیز صریح طور پر بیان کر دیا گیا کہ ہم نے آدم سے ہی انسانوں کی نسل کو بڑھایا ہے، تو پھر آپ دوسرا جو بھی نظریہ لائیے گا ہم ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چونکہ ہمارے لیے قرآن کا بیان آخری اور حتمی بیان ہوتا ہے مسلمانوں کے نزدیک۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اسلام سب سے پہلے انسان ہیں۔ ان سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا، یعنی کائنات تھی، دنیا تھی، اور درخت تھے، پہاڑ، دریا، سمندر، ساری چیزیں موجود تھی، لیکن انسان اس میں نہیں تھا۔ اس سے پہلے یعنی آدم اسلام سے پہلے سب آدمی انہی کے اولاد ہیں، یہی سب سے پہلے نبی ہیں، اور اللہ نے ان کو بے ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی تو آدم علیہ السلام کے والد اور والدہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے بغیر ماں باپ کے مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اپنا خلیفہ بنایا، سمجھے؟ تمام چیزوں اور ان کے نام کا علم دیا، جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے علم اور ان کا نام جو ہے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا گیا، جو کہ قرآن کریم میں بتایا گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، کہ اس نے انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون و مردود ہوا۔ یعنی شیطان کو جب یہ کہا گیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو اکڑ دکھائی اس نے، اور اکڑ کیا دکھائی کہ ہم تو آگ سے ہے، آدم مٹی سے ہے، تو ہم آگ ہو کر کے مٹی کے سامنے کیوں جھکیں؟ تو وہ ملعون اور مردود قرار دے دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سے نبی آئے، یعنی لگ بھگ کم و بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لائیں۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور ان کے علاوہ ہزاروں نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ یہ چاروں نبی تھے، یعنی حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام، یہ چاروں نبی تھے، ٹھیک ہے نا، اور رسول بھی تھے۔ سب سے آخری نبی اور رسول ساری مخلوق سے افضل، سب کے پیشوا، سب سے آخری نبی اور سب سے آخری رسول، یعنی اب نہ نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے نہ رسالت کا، یعنی نبوت اور رسالت کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم کر دیا گیا ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ سب سے آخری اور نبی اور رسول ساری مخلوق سے افضل، کائنات میں اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں، سب مخلوقوں میں سب سے افضل میرے نبی علیہ السلام ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ سب سے افضل، سب کے پیشوا حبیب خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوا نہ ہوگا، یعنی آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہوا ہے اور نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے، نہ کوئی نبی ہوگا۔ جو شخص ہمارے نبی کے بعد یا آپ کے زمانے میں، ہمارے نبی کے بعد بھی یا نبی جس وقت موجود تھے اس زمانے میں کسی کو
اس زمانے میں کسی اور کو نبی مانے یا نبوت ملنی جائز جانے کہ مل سکتی ہے نبوت، اگر یہ بھی کوئی کہے، یعنی اس میں کسی طرح کا کوئی بھی لچک دکھاتا ہے کہ نبوت مل سکتی ہے یا ضمنی نبی یا کوئی ذلی نبی، یا جو بھی مرزا غلام احمد قادیانی مردود ملعون کا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کے مطابق کوئی کسی طرح کا بھی کوئی بھی ختم نبوت کے معاملے میں کسی طرح کا شک و شبہات یا خاتم کا معنی جو ہے نا وہ چینج کرنے کی کوشش کرے، یاد رکھیے ہمیشہ نبوت ملنی کو جائز جان جائے کہ مل سکتی ہے تو بندہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کی بنیاد ہے، لہٰذا ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر قائم رہنا ہے۔ اور سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، سب سے پہلا انسان، اور سب سے آخری رسول اور نبی میرے نبی کریم علیہ السلام ہے۔ کائنات میں سب سے افضل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوگی اور آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا، تو انشاءاللہ میں پھر انشاءاللہ اس کی اگلی جو ویڈیو ہے وہ بنانے کی کوشش کروں گا۔ دعا کریں اللہ استقامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔